اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم. اذا وقعت الواقعہ، جس وقت واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں پھر کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور اونچا کرنے والی ہوگی. اذا رجت الارض رجا، جس وقت زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلہ دے دیا جائے گا. بہت زیادہ زلزلہ دینا، بہت زیادہ ہلانا. وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فکانت ہباء منبثا، تو وہ غبار کی طرح بکھرنے والے ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا، پھر تمہیں 3 اقسام میں تقسیم کر دیا جائے گا. فاصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی بہترین ہوں گے دائیں جانب والے. واصحاب المشأمہ، اور بائیں جانب والے. ما اصحاب المشأمہ، کتنے ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے. والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی مقربون میں سے ہیں، یہی مقربین میں سے ہیں، یہی مقرب ہیں. فی جنات النعیم، خوشحالی کے باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، بڑی جماعت ہے اولین میں سے. وقلیل من الآخرین، تھوڑے سے ہیں بعد والوں میں. علی سرر موضونہ، تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، ان پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، گھومیں گے ان پر وہ لڑکے جو ہمیشہ جوان ہی رہیں گے. باکواب، گلاس. واباریک، اور کوزے. وکأس من معین، اور پیالے ہوں گے بہتی ہوئی صاف شراب کے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ ہی وہ سر کے درد میں مبتلا کیے جائیں گے
اس شراب کی وجہ سے، اور نہ ہی ان کی عقل ماری جائے گی، عقل میں فطور بھی نہیں آئے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ افراد جن کا ابھی پیچھے تذکرہ آیا، وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جوان ہی رہیں گے، وہ میووں کے ساتھ جنت میں گھومیں گے۔ جنتی لوگ ان میں سے جو چاہیں گے پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت ہوں گے ان کے پاس، جس کو وہ چاہیں گے وہ لے لیں گے۔ وَحُورٌ عِین، اور ان کے پاس گوری گوری موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے خوبصورت قسم کے موتی ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بطور بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ جنتی لوگ اس جنت میں کبھی بھی کوئی بیہودہ بات اور کوئی گناہ کی چیز نہیں دیکھیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلام اور سلام کی آوازیں آئیں گی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں طرف والے کیا ہی بہترین حالت میں ہوں گے دائیں جانب والے۔ فی صدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہیں۔ وطلح منضود، اور تہ بتہ رکھے ہوئے کیلے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور پھیلے ہوئے لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور قسم ہا قسم کے پھل ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ پھل کبھی ختم ہوگا اور نہ ہی وہ ممنوع ہوگا کہ آج کے دن اس کو کھانا نہیں۔ وفرش مرفوعہ، اور وہ اونچے اونچے بستروں پر ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اٹھائیں گے ہم ان کو ایک خاص طریقے سے اٹھانا، یعنی عزت اور اکرام کے ساتھ بہترین انداز میں استقبال کرتے ہوئے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو ابکار بنائیں گے، جوان بنائیں گے۔ عرباً اترابا، خاوند سے محبت کرنے والی عورتیں ہوں گی، ہم عمر ہوں گی۔ لاصحاب الیمین، یہ سب کچھ دائیں جانب والوں کے لیے ہوگا۔ یہ ترجمہ ہے آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ یہ اولین زمانہ ہے، اس میں مقرب زیادہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا زمانہ یہ آخرین کا زمانہ ہے، اس میں مقرب پہلے زمانے کی بنسبت تھوڑے ہیں، کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقرب ہر دور میں کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھی لاکھوں کی تعداد میں گزرے، ان کے فالوورز بھی، ان کے اصحاب بھی، ان کے ماننے والے ایمان والے بھی اسی تعداد میں ہیں، وہ بھی سارے کے سارے مقربین میں شامل ہیں۔ پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ رک گیا، ختم ہو گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو کاملین ہیں، صحابہ کے شاگرد تابعین وہ بھی کاملین ہیں، بعد والوں میں پھر کمزوریاں ہیں۔ اس امت میں مقربین پہلی امتوں کے مقابلے میں مجموعی تعداد کے اعتبار سے اگر تناسب کیا جائے تو تھوڑے ہیں۔ پہلے زمانے میں انبیاء کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس امت میں نبی ہے ہی کوئی نہیں، تو پلڑا بھاری ہو گیا نا وہ والا۔ پھر ان میں مقربین ان پیغمبروں کے اصحاب ہیں، اور اس امت میں اصحاب بھی تھوڑے ہیں، سمجھ آئی؟ اس کے بعد عام امت ہے، تو عام امت نہ وہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ وہ نبی ہے، اس لیے تناسب میں پہلا پلڑا بھاری ہے، بعد والا تھوڑا سا جھکا ہوا، تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، کمزور ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان میں
نسبتاً میری امت کے افراد زیادہ ہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً جنت میں جانے والے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد زیادہ ہیں، لیکن ان میں مقربین کی تعداد سابقین میں زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں اور بھی تذکر آیا ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، ان میں سے صرف 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، مشکات میں یہ روایت آتی ہے، اہل الجنت 20 و100 صف 80 منہا من هذه الامہ و40 من سائر الامم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی سرور موضونہ، سرور یہ سریر کی جمع ہے، سریر تخت کو کہتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ہاں چارپائی کو سریر کہا جاتا ہے، عربی زبان میں چارپائی کو کیا کہتے ہیں؟ سریرن۔ تو یہی الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے، موزونہ، وزنہ، بننا، بنی ہوئی چارپائیاں، یعنی سونے کی تاروں کے ساتھ بنی ہوئی یا زیورات کے ساتھ جڑا ہوا تخت، ایسی چیزوں کے اوپر وہ جنتی افراد بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی ایسے تخت ہوں گے جن کے اوپر سونے اور چاندی کے ساتھ پھول بوٹے نکالے ہوئے ہوں گے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے لیے ایسے تخت بنائے جاتے تھے، اس میں موتی جڑے ہوئے ہوتے تھے، سونا اور چاندی اس میں لگا ہوا ہوتا تھا، سونے اور چاندی کا کام اس پہ کیا ہوا ہوتا تھا، جس سے ان کی شان و شوکت واضح ہوتی تھی۔ تو ایسے ہی تختوں کے اوپر وہ کل قیامت کے دن بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان میں کسی قسم کا کینہ، بغض، نفرت باقی نہیں رہے گی، جس سے معاشرے کے اندر ہمارے ہاں عمومی طور پر بدمزگی پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی سورۃ الاعراف میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جس طرح سے یہ آیت آئی ہے نا کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کینہ، بغض، عداوت، نفرت ہوگی وہ سب نکال دی جائے گی، ایک دوسرے کی طرف اب وہ منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، یوں جنت کا ماحول خوبصورت بن جائے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، گھومیں گے ان کے اوپر وہ لڑکے جو ہمیشہ جوان ہی رہیں گے، اسی عمر میں رہیں گے۔ ولدان کے الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ بالکل نو عمر ہوں گے۔ مخلدون کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ بنا کر جنت میں چھوڑ دیے جائیں گے وہ ویسے ہی رہیں گے، ان میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب اس میں دو باتیں ہو گئی کہ دیکھنے سے ان لڑکوں کی جانب دیکھنے سے خوشی بھی ہوگی، وہ چست اور چالاک بھی ہوں گے، راحت اور آرام بھی زیادہ دیں گے، یہ ساری چیزیں ان میں پائی جائیں گی۔ اور پھر یہیں اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے کہ یہ بھی حوروں کی طرح ایک مستقل مخلوق ہے، اللہ کی جانب سے جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرمائیں گے۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہ قول بھی اختیار کیا ہے کہ یہ کفار کے نابالغ بچے ہیں جو نابالغی کی حالت میں مر جاتے ہیں تو جنتیوں کے خادم بنیں گے، اللہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ احکامات کے مکلف نہیں تھے، تو اللہ ان کو جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لیے مقرر فرما دیں گے، اہل جنت کے خادم بنا دیا۔ بہرحال یہ ایک قول ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک مستقل مخلوق ہے، اہل جنت کی خدمت کے لیے اللہ ان کو پیدا فرمائیں گے۔ وَأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اکواب کوب کی جمع ہے، یہاں اس کا مصداق بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں گلاس ہوتا ہے، اس میں پکڑنے کا کوئی حلقہ وغیرہ نہیں بنا ہوا ہوتا، کوئی ٹوٹی وغیرہ اس میں نہیں ہوتی۔ اباریک یہ ابریک کی جمع ہے، ابریک یہ جیسے ہمارے ہاں لوٹا ہوتا ہے یعنی یا جگ ہوتا ہے جس کی آگے سے ٹوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی ہلکا پکڑنے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے اور آگے سے پانی نکلنے کے لیے بھی ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر آگے آیا وَكَأْسٍ، کأس کہتے ہیں پیالے کو،
وہ پیالہ جو بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ افراد، وہ لڑکے، وہ جو جنت کی مخلوق ہے خدمتگاروں کی، وہ گھومیں گے اہل جنت کے پاس جگ لے کر، گلاس لے کر، پیالے لے کر، اور ان میں کیا ہوگا؟ جاری شراب ہوگی۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ ان کے پاس جو پیالے ہوں گے، جو ان کے پاس جگ ہوں گے، جو گلاس ہوں گے، ان میں بہترین قسم کے مشروب ہوں گے۔ شراب سے کیا مراد ہے؟ بہترین قسم کے مشروب۔ ایسے مشروب ہوں گے جن کو پینے کے بعد نہ تو سر چکرائے گا اور نہ ہی غفلت طاری ہوگی، عقل میں فطور بھی نہیں آئے گا، دماغ اور عقل معاف بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، شراب پینے کے بعد انسان کی عقل چلی جاتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، غنودگی طاری ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میری اپنی ذاتی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر جام شیریں میں بھی زیادہ مٹھاس آ جائے تو میرا دماغ اور سر چکرانے لگتا ہے، نہیں پی جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ لیکن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جو مشروب پلائیں گے، ان کے پلانے کے بعد سر میں درد کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کے مشروبات کا نتیجہ ہے کہ درد سر شروع ہو جاتا ہے، یہ دنیا کے مشروبات کا نتیجہ ہے کہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت میں جو مشروب پلائے جائیں گے ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وہی افراد، وہی لڑکے، وہی جنت کی مخلوق گھومیں گے ایسے میوے لے کر جن کو جنتی لوگ پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ گھومیں گے پرندوں کے ان گوشتوں کو لے کر جس کو اہل جنت پسند کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل جنت کی بہترین قسم کی مجلس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ خوشحالی کا عالم یہ ہے کہ تخت بچھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ٹیک لگا کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کسی سے کوئی نفرت، کوئی اعراض والی کوئی بات بھی نہیں۔ خدام ہیں صاف ستھرے، چست اور چالاک، وہ بھی بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے پاس مشروبات ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، وہ آ رہی ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، بہترین قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ بہترین قسم کی مجلس اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں اس طرح سے قرآن کریم میں بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو یہاں بیان کیا ہے، یہ السابقون الاولون کی اس قسم کے حالات ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں، بہترین انداز میں مقربین میں سے ہیں۔ ان کی خوشحالی کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، انسان کی خوشحالی میں اس کی زوجہ کا، بیوی کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ہر قسم کا ساز و سامان مہیا ہو لیکن خاوند اور بیوی کا آپس میں جوڑ نہ ہو تو ایسی صورت میں عیش کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے ان کے لیے ازواج کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس سے خود بخود دنیا کی عورتوں کا انجام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح سے خوشحال کریں گے، اور وہ اس انداز میں رہیں گے کہ خواتین جو دنیا کی عورتیں ہیں وہ اس انداز میں رہیں گی کہ اپنے خاوند کی نظر میں وہ جنت کے اندر محبوب ہوں گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرتاً خوشی کی تکمیل کرنی ہے، فطرتاً جو خوشی ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ مرد کی فطری خواہش اور قسم کی ہے، عورت کی فطری خواہش اور قسم کی ہے۔ عورت کی فطری خواہش یہ ہے کہ وہ حسین سے حسین تر ہو، اس کا لباس عمدہ سے عمدہ ہو،
خاوند کی نظر میں وہ اس کی محبوبہ ہو. اگر کوئی عورت ہر طرح سے خوشحال ہے لیکن اس کا شوہر اس سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، تو ایسی عورت کی زندگی جہنم سے کم نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر کوئی عورت فطرتاً صحیح ہو، جس کو کہتے ہیں فطرت صحیحہ سلیمہ والی، تو وہ اپنے اندر کسی غیر کی شرکت کو برداشت بھی نہیں کرتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری جانب مرد ہیں تو ان میں اقتدار کا جذبہ ہوتا ہے، حکومت کی خواہش ہوتی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ماتحت ہوں. اس لیے تعدد ازواج یعنی بیویوں کا زیادہ ہونا مرد کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اور طبیعت ہی ایسی بنائی ہے، لیکن عورت کا مزاج ایسا بنایا کہ وہ اپنے اندر شرکت کو گوارا نہیں کرتی، بشرطے کہ اس کا مزاج صحیح ہو. آج کل کی بگڑی ہوئی عورتیں، وہ ان کا معاملہ الگ ہے، جنہوں نے قسم قسم کی باتیں کرنا شروع کی ہوئی ہیں زمانے کے اندر. یہ آپ کے ملک کی ہی باتیں ہیں کہ جب یہ قانون اسمبلی کے اندر آیا تھا کہ ایک مرد کو زیادہ شادی کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، تو قانون کو بھی اجازت دینی چاہیے. تو ہماری سیکولرز اور لبرل قسم کی عورتوں نے، یہ آج بھی موجود ہیں اسمبلی کے اندر، نام نہیں میں لیتا ان کا، انہوں نے پھر یہ بل اسمبلی کے اندر بھیجے تھے کہ اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو پھر عورتوں کو بھی 4 شادیوں کی اجازت دینی چاہیے قانون کے مطابق. تو بہرحال میں ان کی بات عرض نہیں کر رہا، میں ایک فطرت صحیحہ سلیمہ والی عورت کی بات اور اس کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کروں. تو عورت کی جنت یہ ہے کہ اس کو حسین سے حسین تر بنا دیا جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا اسے لباس مہیا کر دیا جائے، خاوند کی نظر میں اس کو محبوبہ بنا دیا جائے. کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں جس طرح مرد کو سہولتیں حاصل ہیں تو عورت کو بھی ملیں گی. ظاہر سی بات ہے جو اس کی بیوی ہوگی اس کو بھی وہ ساری چیزیں ملیں گی نا، اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو ایک آدمی کا خوشحال ہونا یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بھی خوشحال ہے. اس لیے عورتوں کے لیے علیحدہ سے ان چیزوں کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا گیا کہ ان کے لیے بھی باغات ہوں گے، ان کے لیے بھی محلات ہوں گے. جب انہوں نے ان محلات میں رہنا ہے، ان باغات میں رہنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہی ہیں، شوہر اور بیوی کے لیے ہیں. معاشیات میں عورت مرد کے ماتحت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نان و نفقہ ہے وہ مرد کے ذمہ لگایا، شوہر کے ذمہ لگایا، عورت کے ذمہ نہیں لگایا. جنت میں بھی جو محلات مردوں کو ملیں گے انہی میں ان کی بیویاں رہیں گی. تو اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ میں نیک لوگوں کو بھی باغات میں رکھوں گا، محلات میں رکھوں گا. تو نیک عورتوں کا مقام محل ہی ہیں، جنت ہی ہے، وہ انہی میں رہیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو کہیں اور رکھا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں الگ سے ان کا تذکرہ نہیں کیا، مردوں کے ضمن میں ان کو رکھا ہے. ہاں البتہ جو ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت ہوں، زیورات وافر مقدار میں ان کے پاس موجود ہوں، اچھے سے اچھا لباس ہو، یہ سب باتیں، اور ایک خاوند کی نظر میں وہ محبوبہ ہوں، یہ نعمتیں ان کو جنت میں حاصل ہوں گی. اب پھر خاوند اور بیوی کے مزاج میں یکسانیت پیدا ہوگی، ایک جیسا مزاج ہو گیا. اب کسی قسم کا اختلاف پیدا نہیں ہوگا. جب اختلاف پیدا نہیں ہوگا تو زندگی عیش و عشرت کے ساتھ، نہایت مزے کے ساتھ آگے بڑھے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، دنیا کے اندر بھی اگر آپ نے اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے تو یہی چیزیں، یہی خد و خال آپ کو سارے کے سارے استعمال کرنے پڑیں گے. کسی کو میسر آتے ہیں، کسی کو نہیں آتے، لیکن طریقہ یہی ہے. حدود و قیود ہیں،
طریقہ یہی ہے۔ تو جنتیوں کا اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں ان کی ازواج کو بھی ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ وحور عین، کئی دفعہ یہ لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، گوری گوری موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں۔ عین، آئینہ کی جمع ہے، حور حورا کی جمع ہے۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں۔ ان کی صفائی اور پاکیزگی کا ایک الگ ہی عالم ہے۔ ان کو یہاں تشبیہ دی گئی ان موتیوں کے ساتھ جو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ موتیوں کی آب و تاب تبھی باقی رہتی ہے جب وہ چیز میں بند ہوں۔ اگر موتیوں کو ڈبیا سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے تو باہر کا گند اور غبار ان کی خوبصورتی میں فرق ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طرح عورت کی خوبصورتی بھی اسی وقت تک ہے جس وقت تک اس کو چھپا کر رکھا جائے۔ غیروں کی نظریں جب اٹھنے لگ جائیں تو عورت کا حسن و جمال بوسیدہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں خوبی باقی نہیں رہتی، حسن باقی نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ یوں بیان کی، اللؤلؤ المکنون، چھپا کر رکھے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون، بطور بدلہ کے ان کاموں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ عنایت فرمایا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، یہ لوگ جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی چیز نہیں دیکھیں گے، یعنی ایسی بات نہیں سنیں گے جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے والی ہو، نہ ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگائیں گے، نہ کوئی بیہودہ اور لغو قسم کی بات کہیں گے۔ دنیا میں تو انسان بہت سارے لوگوں کی بک بک سنتا رہتا ہے نا، جنت میں جانے کے بعد کوئی اس قسم کی خرافات سننے کو نہیں ملے گی۔ الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی ہر طرف سے سننے کو ملے گی، سلام اور سلام کی آوازیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ہوگا، جنتی آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ بس وہاں پہ یہی تذکرے ہوں گے۔ وہ اصحاب الیمین، اور دائیں طرف والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی بہترین انداز میں دائیں طرف والے ہوں گے، کیا ہی بہترین عمدہ حالت میں دائیں جانب والے ہوں گے۔ فی صدر مخضود، صدرین بیری کو کہا جاتا ہے، مخضود جس میں کانٹا نہ ہو، بے خار بیریاں، بے خار بیریاں۔ یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بیر بھی عرب کے اندر محبوب قسم کا پھل ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں لیکن اعلیٰ قسم کے نہیں ہوتے، اس لیے لوگ ان کو رغبت سے نہیں کھاتے۔ اور بیری کا تذکرہ سورۃ النجم میں بھی آتا ہے، آئے گا آگے آپ کے سامنے۔ قرآن کریم میں تو تذکرہ نہیں، البتہ بعض تفاسیر کے اندر روایات موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کی جانب سے تجلی نازل ہوئی تھی کوہ طور پر، جو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات ہوئی ہے، ہم کلام ہوئے ہیں، وہ سورہ قصص کے اندر آتا ہے نا، من الشجرہ، شجرہ کا لفظ آتا ہے وہاں، تو وہاں روایات کے اندر آتا ہے وہ شجر جو تھا وہ بیری کا درخت تھا۔ اللہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو بیری کے درخت کے پاس ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں بھی بیری کا درخت تھا۔ تو اس سے اس درخت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس لیے بیر کھانے کو مل جائیں تو رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ کھایا کریں، ناک نہ چڑھایا کریں۔ ہماری قوم میں عجیب سی بیماری ہے، پھلوں کو دیکھ کر ناک چڑھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہ بہترین قسم کے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین قسم کی نعمتیں ہیں جو ہر قسم کی غلاظتوں سے پاک ہیں، صحت مند چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی شاورمے برگر کھاتے ہوئے ناک نہیں چڑھتا، پھل فروٹ کھاتے ہوئے ناک چڑھتے ہیں۔ تو اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے، یہ ناشکری ہے۔ وطلح منضود، کیلا ہوگا تہ بتہ رکھا ہوا، وظل ممدود، پھیلائے ہوئے سائے ہوں گے، لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، بہائے ہوئے پانی ہوں گے، سکوب کہتے ہیں بہانے کو، وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جن کو توڑنے سے بھی منع بھی نہیں کیا ہوگا اور توڑنے کے بعد ان کا سلسلہ ختم بھی نہیں ہوگا، پھل ختم بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، موسم چلا گیا تو پھل چلا گیا، نہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔
وہ پھل دائمی ہوگا. اور جس طرح دنیا کے باغات میں پھل کو توڑنے کی ممانعت ہوتی ہے کہ پھل اس کا باغ کا حسن خراب ہو جائے گا اگر اس میں پھل نہ باقی نہ رہا تو توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جس طرح چاہیں گے جنتی کھاتے پیتے رہیں گے. وفرش مرفوعہ، اونچے اونچے بستر ہوں گے. فرش فراش کی جمع ہے، فراش بستر کو کہتے ہیں. تو بستر ہوں گے ان کے لیے، اونچے ہوں گے. اونچے اس معنی میں کہ اونچے اونچے درجوں میں بچھے ہوئے ہوں گے، اونچی اونچی چارپائیوں پر تختوں پر بچھے ہوئے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء. اب یہ ہن کی جو ضمیر ہے یہ پھر عورتوں کی طرف لوٹ گئی. اصحاب الیمین میں عورتوں کا تذکرہ نہیں آیا، تو یہاں مفسرین کہتے ہیں ان کے لیے رہنے سہنے کھانے پینے خوشحالی کا یہاں اللہ نے تذکرہ کیا ہے. جب فرش کا تذکرہ آ گیا نا، بستر کا تذکرہ آ گیا، اب ذہن خود بخود بیویوں کی طرف منتقل ہو گیا، کیونکہ عربی زبان میں فراش یہ کنایتاً لفظ ہے بیوی کے لیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، اس لیے یہ تذکرہ اب دوبارہ اس جانب پھر گیا. پھر ان کا آگے تعارف بیان کیا کہ جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کو ہم ایک خاص طریقے سے پیدا کریں گے، اٹھائیں گے ہم ان کو بہترین طریقے سے، خاص طریقے سے اٹھانا، یعنی ان کی خلقت بہت خاص طریقے سے ہوگی. فجعلناہن ابکارا، اس کی یہی تفسیر ہے، ہم ان کو ابکار بنائیں گے. ابکار بکر کی جمع ہے، کنواری عورت جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کی وہی کیفیت ہوگی جس طرح ایک کنواری لڑکی کی کیفیت ہوتی ہے. عروباً کے مصداق میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو خاوند سے محبت کرنے والی بھی ہوگی، خود کو خاوند کی محبوبہ بنا کے رکھے گی. اترابا ترب کی جمع ہے، ہم عمر کو کہتے ہیں، یعنی وہ ہم عمر بھی ہوگی. ہم عمر کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جنتیوں کے ساتھ عمر کا تناسب برقرار رکھا جائے گا. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ہم عمر ہوں گی، یعنی ساری حوریں، ساری جنت کی عورتیں ایک ہی عمر کی ہوں گی، یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے. بہرحال وہ آپس میں ایک جیسی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی. دنیا کے اندر ایک خاوند کو اگر چند بیویاں مل جاتی ہیں نا تو ان کے درمیان کچھ نہ کچھ جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی ایک خوبصورت زیادہ ہوگی، دوسری کم ہوگی. کوئی ایک عمر میں زیادہ ملتی جلتی ہوگی، دوسری کی کم ہوگی یا کسی کی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. پھر مزاج کے اثرات ہوتے ہیں، کسی کا مزاج تیز ہوگا، کسی کا دھیما ہوگا، کسی کا نارمل ہوگا، درمیانہ ہوگا. تو مختلف قسم کی چیزیں. تو جنت میں یہ ساری چیزیں ایک لیول پر برابر ہوں گی. جب برابر ہوں گی تو پھر کسی قسم کا کوئی فساد، فتنہ، کوئی جھگڑا، کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں ہوگی. اصحاب الیمین، یہ سب کچھ جس کا ہم نے تذکرہ کیا اصحاب الیمین کے لیے ہے. یہ انشأناہن انشاء، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی عورت بوڑھی بھی تھی، سفید بالوں والی تھی، دانت بھی اس کے گر گئے، اور بھی مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد اس کی یہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. اس کو ایک عام کنواری لڑکی کی طرح بنا دیا جائے گا، جیسے باقی ہوں گی ویسے ہی وہ ہوگی. کیونکہ حدیث پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً ان سے فرمایا کہ بوڑھیوں کو جنت میں اللہ نہیں جانے دیں گے، بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. اب وہ عورت بیچاری رونے لگی، وہ سمجھی شاید دنیا میں جو بوڑھی ہوگی وہ آخرت میں اب جنت میں نہیں جا سکے گی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ تو رونے لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے، انا انشأناہن انشاء، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہی بات میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہے کہ بوڑھی ہونے کی حیثیت سے جنت میں نہیں جائے گی، یعنی بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ جوان کریں گے، جوان لڑکی کی طرح بنائیں گے، پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے. ترمذی کے اندر یہ روایت آتی ہے.
تو اس لیے دنیا میں جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بانجھ ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے نقائص کو دور کرنے کے بعد جنت میں ان کے شوہروں کے ساتھ ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں گے۔ اب جب ساری غلط قسم کی چیزیں یا جو نقصان والی جتنی بھی چیزیں ہیں یا ناپسندیدگی والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عورت سے ختم ہو جائیں گی، تو شوہر اور بیوی کے درمیان مطابقت، محبت، الفت، چاہت دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں خاوند اور بیوی محبت کے ساتھ رہیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ معاملہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ اصحاب الیمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب الیمین میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اور بغیر حساب کتاب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔